تو اس لیے علم پوری امت تک، انسانیت تک پہنچے، یہ اصل کام کا مقصد ہے، یہ اصل نقل و حرکت اور چلت پھرت کا مقصد ہے۔ جو علم ہم مدارس کی چار دیواری میں سیکھ رہے ہیں، امت کا ہر فرد اس علم کو حاصل کرنے والا بنے، یہ اس نقل و حرکت کا مقصد ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ امت میں علم عام ہو، کیونکہ علم ہی ہے جو اللہ کا تعارف کرائے گا، علم ہی ہے جو اللہ کی پہچان کرائے گا، علم ہی ہے جو اللہ کے رسول کی پہچان کرائے گا، علم ہی ہے جو اللہ کے عذاب سے بچائے گا، علم ہی ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اصل تو عمل ہے، اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے بولو؟ عمل ہے کہ نہیں؟ اصل عمل نہیں، اصل علم ہے۔ اصل کیا ہے؟ بولو جلدی۔ اصل عمل نہیں ہے، اصل علم ہے، اصل علم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مستقل باب قائم کیا ہے کہ اصل جو ہے وہ علم ہے، علم قول سے بھی پہلے ہے اور فعل سے بھی پہلے ہے، علم قول سے بھی پہلے ہے، فعل سے بھی پہلے ہے۔ اور امام بخاری تو امام بخاری ہے، محدثین بار بار کہتے ہیں کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث ہے، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی ہیں، اس لیے وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں۔ فرمایا اصل علم ہے، اصل بات نہیں ہے، اصل عمل نہیں ہے، اصل تو علم ہے۔ علم ہوگا تبھی تو عمل ہوگا، علم ہوگا تبھی تو بات ہوگی، اب علم ہی نہیں کیا بات ہوگی، کیا عمل ہوگا؟ پھر انہوں نے آیت نقل کی، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، پڑھو جلدی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، کیا ہے بھائی؟ آیت کوئی پڑھے گا آگے جی؟ آئے حافظ صاحب، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَّا اللَّهُ، ہے میں پڑھو آیت پڑھو صحیح، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، جی متشابہ لگ گیا کیا؟ اللہ فرماتے اللہ نزل احسن یہاں بھی متشابہ لگ گیا، بولو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ اللہ نے سب سے افضل اعلیٰ بہترین بات قرآن نازل فرمائی، کتابا متشابہا، ایسی کتاب جو ملتی جلتی ہے، متشابہ لگ جاتا ہے حافظ صاحب کو۔ اس لیے میں نے رات بھی عرض کیا تھا آپ کو یہاں بلایا ہے پڑھائی چھوڑنے کے لیے نہیں، پڑھانے کے لیے۔ اس جمعے کی میں بھی پڑھو، کچھ ہم پڑھیں گے کچھ آپ پڑھو، ایسی تراویح ہو جاتی ہے، کچھ حافظ صاحب نے پڑھا کچھ سامنے نے پڑھ دیا۔ ایک حافظ صاحب سنا رہے تھے کلام پاک، ایک مفتی صاحب آ گئے مسجد میں تراویح میں شریک ہوئے، بعد میں لوگوں نے پوچھا کیسے ہمارے امام صاحب کیسے پڑھا رہے ہیں، کیسے قرآن سنا رہے ہیں؟ بہت شاندار، 5واں پارہ شروع کیا تھا، ماشاءاللہ 6 میں چلے گئے، 8ویں میں چلے گئے، 11ویں میں چلے گئے، 28ویں میں چلے گئے، 29ویں میں چلے گئے، پھر 5ویں پر 20 رکعتیں مکمل کر دی، پھر 5ویں پر آ کر 20 رکعتیں پوری ہو گئی۔ حضرت آپ نے بتایا تو ہے نہیں؟ فرمایا میں نے کہا پڑھ تو رہے قرآن ہی، جب قرآن سے باہر نکلیں گے حدیث میں چلے جائیں گے تو پھر میں لقمہ دے دوں گا، تو ابھی تو پڑھ قرآن ہی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے 5واں پارہ شروع کیا تھا، 25ویں میں پہنچ گئے، 26ویں میں پہنچ گئے، لیکن پہنچے تو قرآن ہی میں ہے، اور یہ تو ان کے یاد ہونے کی علامت ہے۔ بھائی یاد ہوگا تبھی تو وہاں پہنچ رہا ہے، اگلا یاد ہے تبھی تو وہاں پہنچا، اگر اگلا راستہ یاد نہ ہوتا تو کیسے جاتا اس راستے پر؟ تو جس کو متشابہ زیادہ لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ زیادہ یاد ہے، یہاں سے بھی یاد ہے وہاں سے بھی یاد ہے، تبھی تو وہاں پہنچا۔ ہمارے یہاں امام صاحب آئے نہیں مسجد میں، مؤذن صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ پڑھائیے نماز۔ مؤذن صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر یہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر پڑھا القاریہ ثم القاریہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اب اس کو وہاں پہنچے مؤذن صاحب، بھائی مؤذن صاحب بھی بہت قرآن یاد ہے ماشاءاللہ، 30 بارہ سے فوراً 29 میں پہنچ گئے۔ ایک دن اور امام صاحب نے یاد کئی قصے ہیں ان کے،
ایک دن امام صاحب اور نہیں آئے، مولوی صاحب کو آپ پڑھا دو، مولوی صاحب نے فوراً اللہ اکبر والضحی واللیل اذا سجی، سورہ فاتحہ سے پہلے بس دعا ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعلم، پہلے فرمایا فاعلم، جان لو، علم حاصل کر لو، اصل علم ہے انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ قول ہے، کلمہ ہے، اول کلمہ طیب، اول کلمہ طیب، تو کلمہ ہے، کلام ہے، قول ہے، بات ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اصل بات نہیں ہے، قول نہیں ہے، اصل عمل نہیں ہے، اصل علم ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو پہلے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ ہے، قول ہے، کلام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ، پڑھو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یہ اللہ نے فرمایا اپنے گناہوں سے معافی چاہو اور دوسروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں کرو، فرمایا استغفار کرو، عمل کرو۔ تو پہلے علم ہے، بعد میں قول ہے، بعد میں عمل ہے۔ پہلا بنیادی فریضہ وہ علم ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں بار بار نظام الدین میں، مرکز میں، جس طرح ایمان فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح علم بھی فرض ہے۔ سب پر ایمان فرض ہے، سب پر نماز فرض ہے، سب پر علم فرض ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میری تبلیغ کی دعوت کی وجہ سے علم کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچے، یہ میرے لیے خسران عظیم ہے۔ علم کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ میں دعوت سے، تبلیغ سے یہ چاہتا ہوں کہ علم ہواؤں کی طرح، علم پانی کی طرح سارے عالم میں عام ہو جائے۔ جس طرح ہر جگہ پانی کی ضرورت ہے، ہر جگہ ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح ہر جگہ علم الہی، علم نبوت کی ضرورت ہے۔ ہوا اور پانی کی طرح علم عالم میں عام ہو جائے، کوئی دنیا میں جاہل نہ رہے، کوئی دنیا میں غافل نہ رہے۔ یہ تبلیغ کا بنیادی مقصد ہے، یاد رکھو۔ اور شیطان ہمارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کس کے لیے کہا؟ ڈاکٹروں کا، انجینئروں کا، وکیلوں کا، ججوں کا، کاشتکاروں کا، زمینداروں کا۔ ارے بولو ذرا، کس کا دشمن ہے؟ ارے دشمن کس کا ہے؟ شیطان جی، ڈاکٹروں کا، انجینئروں کا، وکیلوں کا، ججوں کا، پروفیسروں کا بس نہیں، شیطان دشمن ہے علماء کا۔ شیطان دشمن ہے کس کا؟ علماء کا۔ شیطان دشمن ہے ذاکرین کا، شیطان دشمن ہے مبلغین کا، شیطان دشمن ہے دین کے کام کرنے والوں کا، بعد میں دوسرے ہیں۔ شیطان کو خطرہ جاہلوں سے، غافلوں سے نہیں ہے، شیطان کو خطرہ عالموں سے، عاملوں سے، ذاکرین سے ہے۔ اس لیے وہ ان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف بدگمان کرتا ہے۔ مدرسے والوں کو خلاف کرتے ہیں تبلیغ والوں کے، تبلیغ والوں کو خلاف کرتے ہیں مدرسے والوں کے، مدرسے والوں کو، تبلیغ والوں کو خلاف کرتا ہے خانقاہ والوں کے، اور خانقاہ والوں کو خلاف کرتا ہے مدرسے والوں کے، تبلیغ والوں کے۔ یہ ان کی نیکیاں اس طرح برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب عالم اور حافظ اور قاری شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، سٹے نہیں لگائیں گے، وہ بدگمانیاں کریں گے ایک دوسرے سے۔ تو یہ شیطان کی چال ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے ہمارا دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، تبلیغ والے مدرسوں سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو، تبلیغ والوں کو کہہ رہا ہے کہ مدرسے والے دور کر رہے ہیں، تبلیغ والوں کو دعوت سے ہٹا رہے ہیں۔ کتنے چلے والے، 4 مہینے والے وہ چلے گئے فلاں مدرسے والوں کی وجہ سے، فلاں شیخ اور فلاں بزرگ کی وجہ سے۔ وہ ان کو ان کے خلاف کرتا ہے، ان کو ان کے خلاف کرتا ہے۔ یہ دشمن ہے شیطان ہمارا۔ تو شیطان نے محنت کی
بہت درجے کامیاب ہو رہا ہے. اس لیے ہم سب اپنے آپ کو 100% اللہ کی طرف متوجہ کریں. کس کی طرف متوجہ کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ کریں. حدیث میں آیا جب تم مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھ لو کیا ہے دعا؟ کیا ہے دعا مسجد میں داخل ہونے کی؟ بوجہ اللہ کریم. ہمارے تو ایک ہی دعا یاد ہے بس اللہم افتح لی ابواب رحمتی. اور بھی بہت ساری دعائیں حدیث میں ہے. ابو داؤد شریف میں ہے جو آدمی مسجد میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھ لے اعوذ بوجہ اللہ الکریم اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. قال الشیطان شیطان جو کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم یہ پورے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا. ہم نے اپنی مسجد میں اپنی محراب پر یہ دعا لکھوائی ہوئی ہے گنگو میں. ہماری جماعت گئی ابھی نوئیڈا دلی مستورات کی ضلع کی. ایک آدمی نے کہا یہ آپ کہاں کے گنگو کے کون سی مسجد؟ میں نے کہا بڑا مسجد بڑا محلے میں. کہ جہاں جس کی محراب پر وہ دعا لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہنے کہ وہ دعا میں نے وہی یاد کی تھی لکھی ہوئی موبائل پہ. میں نے اس کا فوٹو لیا پھر میں نے اس کو یاد کیا. اب میں روزانہ اس دعا کو پڑھتا ہوں. حدیث میں ہے کہ جو اس دعا کو مسجد میں داخل ہو کر پڑھ لے تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم یہ پورے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا. اور ایک روایت میں جو صبح میں شام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح کو 10 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جب بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے فوراً فرشتہ اس سے بھاگتا ہے. اور ایک روایت میں جو آدمی صبح کو 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے شیطان پورے زور لگا کر بھی اس سے گناہ نہیں کروا سکتا. 10 مرتبہ پورے اخلاص پڑھ لو آیت الصحابہ میں لکھا ہوا ہے. تو بہرحال شیطان ہمارا دشمن ہے وہ اپنی دشمنی میں لگا ہوا ہے. اس سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو 100% تعلیم میں تعمیل میں تبلیغ میں لگائیں گے انشاءاللہ. اور سمجھ جائیں کہ تبلیغ کا مقصد وہ علم سے ہٹانا نہیں ہے بلکہ علم